السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی بہو کی کہانی ہے جو سسرالی ماحول کے مطابق ڈھل کے سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتی تھی۔ سچ بتاؤ، تم اس سے جیلس تو نہیں نا کہ اس کی پذیرائی تم سے زیادہ ہو رہی ہے؟ فریال نے بہت دیر سے خاموش ہادیہ سے پوچھا، جو کوفت سے پائپ کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جس میں جا بجا سوراخ تھے اور ایک پھوار کی صورت میں پانی بہ رہا تھا۔ نہیں فریال، بالکل بھی نہیں، سچ میں۔ اس نے فوراً اپنا دھیان وہاں سے ہٹا کر جواب دیا۔ کیا تم کو ایسا لگتا ہے میں اس سے یا کسی اور سے بھی جلن محسوس کروں گی؟ مجھے لگتا ہے میں اپنی بات تمہیں سمجھا ہی نہیں پا رہی فریال۔ ہادیہ نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پائپ کے اس حصے کو دیکھنے لگی جہاں سے پانی بہہ بہہ کر کچی مٹی پر کیچڑ بنا رہا تھا۔ مالی گھاس میں اپنی ہی دھن میں مگن پانی دیے جا رہا تھا۔ تو ایسا ہے کہ ڈیئر، تم کو اب صلے کی تمنا ہے، وہ تعریفی کلمات سننے کی تمنا ہے جن سے قطع نظر تم ایسا اچھا انہیں پیش کرتی رہی تھی۔ آج اس 6-7 مہینے پرانی دیورانی کی واہ واہ ہوئی تو تم کو لگ رہا ہے تمہارا کیا گیا ہر ایک اقدام شاید کسی کی نظر میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہادیہ نے سر کو ہلکے سے ہلایا۔ اب شاید اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ رہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ تم اب تک بے غرض کام کر رہی تھی اپنی نیچر کے عین مطابق، اور اب تمہاری غرض شامل ہو گئی ہے کہ تمہارے کیے گئے سب کام کا بھی لوگ اسی طرح دم بھریں جس طرح تمہاری دیورانی کا بھرا جا رہا ہے۔ بولو، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہادیہ کے ہونٹوں پر رینگی۔ ارے کیوں یار ہادیہ، اپنی بے غرض اور بے لوث کاموں کا خراج کیوں مانگ رہی ہو، اور وہ بھی خود سے کہلوا کر؟ ہادیہ کی مسکراہٹ واپس بے تاثر چہرے میں کھو گئی۔ تو پھر اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی دوست فریال کو دیکھا۔ بس یار، کچھ دن کی بات ہے، اللہ ایسے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم اچھی تھی، اچھی ہو، یہ وقت ثابت خود ہی کر دے گا، فریال نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کو بھی اشارہ کیا۔ یاد رکھنا ہادیہ، کچھ معاملات بگڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کا انجام ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ پرسوچ نظروں سے دیکھتی ہادیہ بھی یہ بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نظر دوبارہ پائپ کے سوراخوں پر ڈالی جہاں چڑیاں اکٹھی ہو کر پانی پی رہی تھیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو فریال، چلو چلتے ہیں۔ دونوں پارک کے خارجی دروازے کی طرف چلنے لگیں۔ کہانی بہت ہی سادہ تھی۔ ہادیہ جب شادی ہو کر سسرال میں آئی تو 2 چھوٹی نندیں اور دیور غیر شادی شدہ تھے، جبکہ 2 بڑی نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اس گھرانے میں اس کا بھی استقبال روایتی انداز میں ہوا۔ جب تک گھر کی ذمہ داری اس کے کاندھے پر آئی تو اندازہ ہو گیا تھا کہ نندیں اپنی موڈ کی مالک ہیں، دل چاہا تو ہاتھ بٹا دیں گی، ورنہ پڑھائی، دوستیں اور اپنے مشاغل۔ یہی حال لڑکوں کا بھی تھا۔ گھر کافی کشادہ تھا مگر اتنے لوگوں کے حساب سے وہ بھرا بھرا لگتا تھا۔ ہادیہ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر اس گھر میں سے کچھ چیزیں کم یا زیادہ کر دی جائیں تو یہ گھر ایک بہتر حالت میں آ سکتا ہے، مگر ان سب باتوں میں اس بات کا بھی ادراک ہوا کہ گھر کا ہر فرد اپنے سامان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے کتاب لا کر کھانے کی میز پر رکھ دی تو وہ چاہے 4 دن بعد بھی یاد آئے، اس کو اسی جگہ سے واپس چاہیے، ورنہ پھر ایک جھگڑا تیار ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہادیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی کوئی بھی کایا پلٹ کارکردگی وہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنی امن پسند فطرت سے گھر کا نظام سنبھالا۔ آخر کو وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ پھر یہ ہوتا کہ وہ سب کچھ ہی کرتی مگر کسی بھی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتی۔ اس طرح زندگی کی گاڑی رواں دواں ہوئی۔ اس سفر میں نہ تو اس نے کسی سے بیر باندھا، نہ اگلے نے اس کو پریشان کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ سگڑ ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے سگڑاپے کی دھاگ بٹھانے کے لیے روزانہ کے جھگڑے سب سے مول لیتی۔ وہ اپنے طور پر ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اس خود شناسی کے ساتھ کہ اگر وہ بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں ہے۔ مسئلہ شروع ہوا تب جب اس کی نند اور دیور کی شادی طے پائی۔
اپنے طور پر اس نے ہر کام اچھے طریقے سے انجام دیے. جہاں کوتاہی ہوئی وہ اس کو آسانی سے مان لیتی. اب نئی دلہن یعنی دیورانی نے جب گھونگھٹ سے منہ نکالا تو اس کو بھی قریباً وہی تمام مسائل نظر آئے جو 2 سال پرانی ہادیہ کو نظر آئے تھے. چونکہ وہ ہادیہ نہیں تھی تو اس نے اپنی کرنے کی سوچی. یہیں سے ہادیہ کی زندگی میں بھوچال آیا. وہ جو کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتی تھی کہ یہ لڑائی جھگڑے کا موجب بنے گا. اس کی دیورانی یعنی نئی دلہن سیٹنگ کے نام پر خوب تبدیلیاں کرنے لگی. تبدیلی سب کو اچھی لگتی ہے، یہاں بھی یہی ہوا. سب اب دیورانی کو سراہتے تھے. ہادیہ کو بھی یہ سیٹنگ یا تبدیلی اچھی لگتی تھی، وہ سراہتی بھی تھی، مگر اس کو ایک خلش سی ہونے لگی تھی کہ کیا اس نے جو کچھ بھی گھر کے سکون کی خاطر، اپنے سسرال میں امن کی خاطر کیا وہ رائگاں عمل تھا. اس کی خاموش قربانیاں خاموش ہی رہیں. اس نے نندوں سے بھی کچھ بڑھ کر کام نہ کروایا، حکم نہ چلایا کہ ان کو لگے بھابھی ہم سے تنگ ہیں یا گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. اب وہی لوگ اپنی چھوٹی بھاوج کے کہنے پر کبھی لاؤنج کے ڈیکوریشن پیس صاف کرتی نظر آتی تو کبھی بالکنی میں رکھے گملوں کے گرنے والی مٹی صاف کرتی نظر آتی. واقعی آنے والی میں وہ گن تھے جو اس میں نہ تھے. وہ خود بھی کتنے کام دیورانی کے کہنے پر کرتی تھی. بس یہی تمام باتیں اس کے لیے پریشانیوں کا باعث تھیں. اور آج شام اپنی دوست نما ہمسائی سے کتھارسس کر کے وہ واپس گھر کو لوٹ رہی تھی. امی، آپ نئی بھابھی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہمارے گھر کا نظام کیوں خراب کر رہی ہیں؟ آخر پہلے بھی تو ہم لوگ رہ ہی رہے تھے نا. یہ اس کی نند کی آواز تھی جو اس نے اندر آتے ہوئے سنی تھی. اس کی دیورانی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، باقی گھر میں سناٹا تھا. اس وجہ سے یہ ساری آوازیں اس کے کانوں تک پڑ رہی تھیں. ہاں نا امی، آپ کو بولنا چاہیے. اب دیکھیے نا، سیٹنگ کے نام پر نئی بھابھی نے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں اور پھر ہم لوگوں کو اس ساری سیٹنگ کو مینٹین کرنے کے لیے ہلکان ہونا پڑتا ہے. اب کی بار یہ آواز اس کی چھوٹی نند کی تھی. ارے تو کیا بولوں میں اس کو؟ یہ اب ساس کی آواز آئی. امی، ان سے بولے نا کہ اگر اتنا سجا بنا کر رکھنے کا شوق ہے تو اپنا کمرہ سجا لیں، ورنہ اپنا الگ گھر لے لیں. ہائے ہائے، یہ کیا فضول بول رہی ہو تم؟ امی نے تو ہنکارا. ہاں تو اور کیا امی، ایسی بھی سجاوٹ کا کیا شوق؟ ان کا کمرہ کم ٹرک زیادہ لگتا ہے سجا بنا. نند نے مذاق اڑاتے ہوئے بولا. ہائے، شوق ہے اس کا، تم لوگوں کو کیا؟ امی نے بولنا چاہا مگر پھر نند نے بات کاٹ دی. ارے ایسا کون سا شوق ہے امی؟ سیٹنگ کے نام پر اتنے کرسٹل کے پیسز بھر دیے گھر میں، نہ ان کی ڈسٹنگ پر دھیان دیتی ہیں، نہ یہ دیکھتی ہیں کہ بچوں کو اس وجہ سے بڑی بھابھی نے ایک طرف کر دیا ہے کہ وہ گرا کر کہیں یہ کرسٹل کے پیسز توڑ نہ دیں. اب جب چھوٹی بھابھی کو معلوم ہے کہ گھر میں بچے ہیں تو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے نا ان کو. آپ کو تو پتا ہے بڑی بھابھی کچھ نہیں بولیں گی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ اپنی ہی من مانی کرتی رہیں. اور پھر وہ بالکونی میں گملے لا کر بھر دیے ہیں کہ سبزہ اچھا لگتا ہے، مگر جو ان سے مٹی گرتی ہے تو آپ بار بار مجھ سے صفائی کرواتی ہیں. اپنی چھوٹی بہو سے ہی بولے نا کہ جس نے لا کر رکھے ہیں دھیان بھی وہی دے. اور پھر رائٹنگ ٹیبل ہٹا دی بھیا کی لیونگ روم سے. جس دن احمد بھائی کا غصہ باہر نکلا نا، نکل جائے گا چھوٹی بھابھی بیگم کا سگڑاپا. سگڑ ہوں گی تو اپنے گھر کی، ہمارے گھر آ کر ہماری ہی زندگی کیوں خراب کر دی انہوں نے. ہاں، کہہ تو تم لوگ ٹھیک رہی ہو. بات کرتی ہوں میں آج اس سے، واپس آنے دو. یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا سسرالی ماحول میں ڈھلنا نہیں ہے، بس خود سب کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں. آخر بڑی بہو ہادیہ بھی تو ہے نا، سب کو لے کر چلنے والی. ایسے ہی تو نہیں اتنے لوگوں کے ساتھ بنا جھگڑے کے گزارا کر رہی تھی، جبکہ تم لوگوں کا مزاج بھی شہانہ ہے، مگر وہ کتنی مزاج شناس ہے سب کی. صدقے جاؤں بڑی بہو پہ. ساس کی بات جاری تھی مگر ہادیہ سے مزید کھڑا ہونا محال تھا. مارے تشکر کے اس کو رونا آ رہا تھا. بس اتنی سی بات کی وجہ سے وہ اپنے رب سے شاکی تھی. اب اس کو خود سے ہی شرمندگی ہونے لگی تھی. وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی.
اس کے ذہن میں اب اپنی دوست فریال کے جملے چلنے لگے۔ یاد رکھنا ہادیہ، کچھ معاملات بگڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کا انجام ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔